قرآن مجید کے اس پارے کی جو پہلی آیت کریمہ ہے اس کا پس منظر اور شان نزول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نا نجاشی، اس نے جب اپنے دربار میں مسلمانوں کو بلایا اور بلا کر کے اس نے کہا کہ مجھے وہ کلام وہ کتاب سناؤ جو تمہارے رسول علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، تو حضرت جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ آیات پڑھ کے اسے سنائیں۔ تو قرآن مجید نے اس واقعے کا بیان پہلی آیت میں فرمایا ہے، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے رہے وہ جو ہم نے اتارا تھا اپنے رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، تو فرمایا تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ جب انہوں نے وہ سنا جو ہم نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل کیا تھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کیوں چھلک پڑے؟ مما عرف من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا، انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ سارے دربار پہ سناٹا چھا گیا، نجاشی بھی رونے لگا، وہاں جو راہب بیٹھے تھے وہ بھی رو پڑے، اور اس مذہب کے جتنے پیروکار تھے ان سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کیا؟ یقولون، وہ کہنے لگے ربنا آمنا، اے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ دے اسلام کی گواہی دینے والوں میں۔ تو سب سے پہلی آیت کریمہ ہی جو ہے وہ اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ جب حق جان کر کوئی آدمی اللہ کی کتاب کی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، حق جان لے گا، اس تک پہنچ جائے گا، اور جب جان لے گا نا حق تو دل روشن ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دل کی نرمی عطا کرے گا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعتوں میں سے جب بھی کوئی شخص قرآن مجید پڑھتا تھا تو وہ رو پڑتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اتنا رویا کرتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ محراب میں نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، سب سے ابتدا میں وہ کھڑے ہوتے تھے، لیکن جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے روتے تھے تو ان کے رونے کی آواز 7ویں صف تک سنائی دیتی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87 میں ارشاد فرمایا ہے کہ مومنوں، یہ جائز نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے حلال حرام کا فیصلہ کرے، بلکہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو تم پاکیزہ چیزیں استعمال کرو اور حلال حرام کے فیصلے اللہ پہ چھوڑ دو، جس کو اس نے حلال کہا وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ رسول حرام کر دے وہ حرام ہے۔ پھر اسی سورت کی آیت نمبر 99 کے اندر اللہ کریم نے یمین کے بارے میں، یمین منعقدہ کے بارے میں، یعنی قسموں کے بارے میں، جو ہم قسمیں اٹھا لیتے ہیں، اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ آیت نمبر 99 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ لغو قسم اٹھاتے ہیں، اس پر تو کوئی کفارہ نہیں، یعنی کچھ لوگوں کی نیت نہیں ہوتی، یہاں مفسرین نے لکھا ان کی عادت ہوتی ہے، واللہ باللہ تاللہ بات کرتے وقت یہ لفظ کہنا، اس کی نیت قسم اٹھانے کی نہیں ہوتی، تو ان پر کچھ کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسی قسم اٹھائی کہ مستقبل میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اب اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم پر قائم رہے، لیکن اگر وہ قسم پر قائم نہیں رہتا تو پھر 3 طریقے قرآن مجید نے بیان فرمائے۔ آیت نمبر 99 کے اندر 3 طریقے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ بیان فرمایا کہ 10 مسکینوں کو وہ درمیانے وقت کا کھانا کھلائے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر ان کو درمیانہ لباس پہنا دے قسم کے کفارے کے لیے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر اس طرح کرے کہ غلام آزاد کرے۔ سب سے پہلی بات کیا فرمائی کہ 10 مسکینوں کو، یعنی جو قسم اٹھا بیٹھا ہے اور اب اپنی قسم پر قائم نہیں رہ سکتا، قسم توڑ رہا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو درمیانہ کھانا، ایک بالکل کمزور کھانا ہوتا ہے اور ایک بڑا ہی اچھا کھانا ہوتا ہے، اور ایک درمیانہ، وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دے دے، درمیانے کپڑے ضرورت کے مطابق۔ یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس طرح کرے، غلام آزاد کرے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر آخری بات یہ بیان فرمائی کہ وہ 3 روزے رکھے، اس کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن میرے نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے فقہا نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی قسم کھا لے کہ جو قسم ہی جائز نہیں شریعت میں، نہیں کسی نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد بھائی سے نہیں ملوں گا، اور یہ تو اس نے صلہ رحمی کا رشتہ توڑنے کی قسم اٹھا لی، تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آج کے بعد اپنی بہن سے نہیں ملوں گا، تو یہ قسم ہی سرے سے غلط ہے، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ قسم توڑ دے لیکن کفارہ بھی ادا کرے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں، شراب، جوا اور حجر اسود کے پاس نا کفار نے کچھ بت لٹکائے ہوئے تھے، پتھر نصب کیے ہوئے تھے، ان کے نام کی وہ قربانیاں دیتے تھے، اور بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ وہ جانور ذبح کر کے تو اس کا خون ان کو ملا کرتے تھے، تو فرمایا یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں۔ اور اسی طرح تھے وہ فال نکالتے تھے تیروں کے ذریعے، تو اللہ کریم نے ان چاروں چیزوں کو ان آیہ مقدسہ میں حرام قرار دیا ہے، اور فرمایا تم نے ان چیزوں سے بچنا ہے، شراب سے بھی اور جوے سے بھی، اور پھر اسی طرح وہ جو نصب شدہ پتھر ہیں ان پر قربانیاں دینے سے بھی، اور یہ جو فالیں نکالی جاتی ہیں۔ ابھی بھی بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دروازے پہ روٹی مانگنے آیا اور حال قسمت کا بتا رہا ہے، آیا روٹی مانگنے اور کہتا ہے قسمت کا حال بھی بتاؤں گا، تو اتنے کمزور ہیں پوچھنے والے بھی کہ ایک روٹی بھی دے رہے ہیں اور اس سے قسمت کا حال پوچھ رہے ہیں جس کی اپنی اتنی خراب ہے کہ دروازے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس کو حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، اور فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں، انہی آیات میں فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے درمیان عداوت پیدا کریں گی، شراب بھی عداوت پیدا کرے گی، جوا بھی عداوت پیدا کرے گا، تو تمہیں ان چیزوں سے بچنا۔ آیت نمبر 95 سے لے کر 99 تک اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کی ممانعت فرمائی ہے کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہوں گے تو شکار کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہے، اس کے تفصیلی احکامات ہیں جو کتب فقہ میں ملتے ہیں۔ آیت نمبر 100 سے لے کر 103 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ان میں پہلا مضمون یہ بیان کیا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات نہ کیا کرو، ضروری بات پوچھا کرو، ضروری بات۔ یہ آیت نمبر 100 میں اللہ کریم نے منع کر دیا۔ کچھ لوگوں کا بیجا سوالات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، وہ سوال پر سوال کرتے ہیں، اور میں کئی دفعہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بات کو سمجھنا چاہ نہیں رہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی کچھ لوگ سوالات کرتے تھے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حج فرض ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہر سال؟ حضور خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر پوچھا، حضور ہر سال؟ خاموش ہو گئے۔ تیسری دفعہ پوچھا تو محبوب کریم نے ناگواری کا اظہار فرمایا، ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ فرمایا اگر میرے منہ سے نکل جاتا ہر سال فرض ہے تو اللہ نے ہر سال فرض کر دینا تھا، تمہارے لیے مشکل ہوتی۔ کثرت سوالات، کتاب و سنت میں نا مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے قرآن میں شاید 14 سوال ہوں جو صحابہ نے نبی پاک سے پوچھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے نبی پاک سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا تو میں مہینوں انتظار کرتا تھا، اور میرا خیال ہوتا تھا کہ کوئی اور ہی آئے، وہ آ کے پوچھ لے تو ساتھ میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ سوال کی بھی تکلیف دینا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر انہی آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے جو بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا تھا، ان کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، گوشت بھی نہیں کھاتے تھے، ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا یہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ رسول کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آج بھی لوگ بڑی چیزوں کا اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، فلاں چیز بھی حرام ہو گئی، ولی کا نام آ گیا تو حرام ہو گئی، 11ویں کا نام آ گیا تو بھئی حلال وہ ہے جسے اللہ رسول حلال کہیں، حرام وہ ہے جسے اللہ رسول حرام کہیں۔ تو لوگ جبر کرتے ہیں دین میں، حالانکہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 104 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب اہل کتاب سے اور دین سے انحراف کرنے والوں کو دعوت دی جاتی نا کہ اللہ کی نازل کردہ دین پر اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرو اور نبی پاک کی اتباع کرو، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم جس روش پر ہیں نا، ہم اس روش کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ ہمارے باپ دادا بھی اسی طریقے پہ تھے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ
आओ इस्लाम कबूल कर लो, कुरान को मानो।